اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام مومنین کو سورہ توبہ کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا مشرکین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور کس کا عہد و پیمان قابل احترام ہے۔ آئیے اس کی تفسیر جاننے سے پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ اے گروہ مشرکین، تمہیں 4 ماہ تک زمین پر چلنے پھرنے کی اجازت ہے، اور تم جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور جان لو کہ اللہ کافروں کو ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ آیت کے ترجمے کے بعد آئیے اب آیت کے نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، برات کا اعلان عید قربان کے دن 10 ذی الحجہ کو ہوا، اسی لیے 4 ماہ کی مدت 10 ربیع الثانی کو ختم ہونی تھی۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 290۔ نمبر 2، روایات کے مطابق 4 ماہ کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی تھی جن کا پہلے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا، اور جن لوگوں سے معاہدہ طے پایا تھا تو انہیں معاہدے کی مدت پورا ہونے تک کی مہلت دی گئی، خواہ وہ مدت 4 ماہ سے کم تھی یا زیادہ۔ نکات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مد مقابل شخص کسی عہد و پیمان پر باقی ہے، مسلمانوں کا بھی یہی دستور ہو کہ وہ اسے پورا کریں، چاہے مقابل مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مد مقابل اپنے عہد و پیمان پر باقی ہے، مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے، اگرچہ مد مقابل مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اب آئیے آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ آئیے اب آیت کے پیغام پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، معاہدہ ختم کرنے کے بعد دشمن کو سوچنے کے لیے وقت دیا جائے گا تاکہ وہ غور و فکر کر سکے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان 4 مہینوں میں بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2، اپنے زمانے اقتدار میں اعلان سے پہلے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ نمبر 3، وہ لوگ جو اسلام لانا نہیں چاہتے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جہاں بھی چلے جائیں پھر بھی خدا کی حکومت سے بھاگ نہیں سکیں گے، غیر معجز اللہ۔ نمبر 4، اسلام سے جنگ دراصل خدا سے جنگ ہے، غیر معجز اللہ۔ نمبر 5، کفار کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر انہوں نے واپس جانے کی فرصت ضائع کر دی تو انہیں سخت بدبختی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، مخزی الکافرین۔ اس میں اہم پیغام یہ ہے کہ طاقت کے وقت بغیر اطلاع کے دشمن پر بھی حملہ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا ایک اہم حکم ہے۔ یہ تھی دوسری آیت کی تفسیر۔ اب آئیے تیسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ حج اکبر عید قربان یا عرفہ کے دن لوگوں کے لیے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ خدا اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ اگر تم توبہ کرو، شرک اور کفر سے دستبرداری اختیار کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ تم سے کچھ بھی نہیں بن پائے گا، کہ تم خدا کو ہرگز عاجز نہ کر پاؤ گے۔ آپ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ آیت کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔
آیت کے بعد آئیے اب اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی آیت میں مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ اس آیت سے لوگوں تک اپنی بیزاری کا اعلان پہنچایا گیا ہے۔ نمبر 2، حج اکبر یا عید قربان کا دن ہے۔ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 290۔ یا روز عرفہ یا پھر تمام مراسم حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، تفسیر برہان، جبکہ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغام پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے قبل کے مخالف اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے اور تمہارے خلاف تبلیغات کرے، لوگوں کو اصل حالات سے آگاہ کرو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ۔ نمبر 2، تبلیغ کے لیے زمان و مکان کے حالات سے غفلت نہ کی جائے، یوم الحج الاکبر۔ نمبر 3، ڈرانے کے ساتھ خوشخبری بھی ہونا چاہیے، دونوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تولیتم فاعلموا۔ نمبر 4، تعلقات کو اس طرح سے ختم کیا جائے کہ بعد میں ملنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ کھلا رہے۔ فإن تبتم۔ نمبر 5، 4 ماہ کی مہلت خدا کے لطف و کرم کی دلیل ہے، اس کے عاجز و ناچار ہونے کی دلیل نہیں۔ غیر معجز اللہ۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرک سے بھی تعلقات مناسب طور طریقوں سے ختم ہو، اللہ مشرکوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آئیے اب آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ مگر وہ مشرک اس سے مستثنا ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اپنے معاہدے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی ہے، تو ان کی مدت معاہدہ ختم ہونے تک معاہدے کی پابندی کرو اور اس کو پورا کرو، اس میں شک نہیں کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے نکات کی صورت میں اس آیت کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ کے ترجمے کے بعد اب آئیے نکات کی صورت میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اعلان برات کا تعلق صرف پیمان شکن اور سازشی افراد کے خلاف ہے، جبکہ قبیلہ بنی زمرہ اور قبیلہ بنی خزیمہ جیسے معاہدے کی پابندی کرنے والوں کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس فریق سے تم نے ایک مقررہ مدت تک عہد و پیمان کیا ہو تو مدت پوری ہونے تک اپنے پیمان کی پاسداری کرو، اور جن کے ساتھ مدت مقرر نہیں ہوئی تو انہیں 4 ماہ کی مہلت دو۔ یعنی اسلام میں عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کس قدر تاکید کی گئی ہے کہ کسی مشرک و کافر کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ ان نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات کے بعد آئیے اب آیت کے پیغام پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو عہد و پیمان کا احترام کرتے ہوں ان کا عہد و پیمان بھی قابل احترام ہے۔ عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم۔ نمبر 2، معاہدوں کی پابندی ضروری ہے اگرچہ مشرکین سے ہی کیوں نہ ہو۔ عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم۔ نمبر 3، جو تمہارے دشمن کی مدد کرتا ہے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ لم يظاہروا علیکم احدا۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ دشمنان اسلام کی مدد نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مدد کی ہے اور معاہدے کی شرط کو پامال کیا ہے، لہٰذا وہ تمہارے دشمن ہیں۔ نمبر 4، معاہدوں کا پورا کرنا تقوی کی علامت ہے۔ فَأَتِمُّوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ نے کسی جائز معاہدے کو پورا کرنے کو تقوی کی علامت قرار دیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمارے اس پروگرام کو ضرور فالو کریں اور ہر ویڈیو کی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔